اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما۔ سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حق میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کے سامنے کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی، نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید میں توحید خداوندی کے بعد اطاعت والدین کے موضوع پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ والدین کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن اف تک کہنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ والدین کو اذیت دینا حرام اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا واجب ہے۔ میں اپنے چھوٹے اور بڑے بھائیوں کے لیے یہ پیغام لایا ہوا ہوں کہ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، ائمہ اعلی اطہار کے واسطے اپنے والدین کو اذیت نہ دیں، بلکہ ان کی رضاؤں کو تلاش کریں۔ والدین کی نافرمانی سے بہت برے انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اس کی اولاد اس کو ناراض کرے گی۔ مثلا جیسے دنیاوی مثال ہے کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، یعنی آپ کھیت میں جو ڈالیں گے وہی اگے گا۔ گیہوں کا دانہ ڈالا تو گیہوں اگا، دھان کا دانہ ڈالا تو دھان اگا۔ گیہوں کے بدلے دھان نہیں آ سکتا ہے یا دوسری شے نہیں اگ سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے اچھے سلوک کے ساتھ پیش ہوں، ان کی رضاؤں کو حاصل کریں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے کس طریقے سے خوش ہوتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے، کس طریقے سے ہم پیش ہوں، کیسے ہم ان کی خدمت کریں کہ جس سے وہ مجھ سے راضی رہیں۔ اور جب ہم اپنے والدین کو خوش کریں گے، والدین کے حقوق پورے کریں گے، والدین کے سامنے اچھا سلوک کریں گے، تو آخرت بھی ہماری سنبھلے گی، دنیا بھی سنبھلے گی۔ اگر میں نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک انجام دیا تو اس سے ہمارے آخرت بھی بگڑ جائے گی اور ہماری دنیا بھی بگڑ جائے گی۔ والدین کے ساتھ برا سلوک، والدین کو ناراض کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص والدین کے لیے اذیت کا باعث بنے تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک شخص تھا جس کا وقت نزا طاری تھا اور احتضار کی گھڑی تھی۔ جب رسول خدا اس کے سرانے پہنچے، اس شخص کو سکرات الموت لگی ہوئی تھی، مگر اس کی جان نکل نہیں رہی تھی۔ رسول اللہ نے اسے آواز دی، اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے سامنے ڈراؤنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو مجھے ڈرا رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا، لوگوں سے، کیا اس جوان کی ماں زندہ ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اسے یہاں لے آؤ۔ جب وہ ماں آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے ضعیفہ، کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں سے پوچھا، کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔
تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ سو ناظرین، ابھی اس نے جیسے ہی کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، تو وہ جو جوان جس کے سامنے ڈراؤنے ڈراؤنے چہرے دکھ رہے تھے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور تو پھر اس جوان نے کہا یا رسول اللہ، جب بے ہوش ہو گیا تو پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو پھر رسول اسلام نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا، اس جوان سے کہا کہ اب بتا کہ اب تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے، اب تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو پھر اس جوان نے کہا یا رسول اللہ، اب وہ سیاہ چہرے چلے گئے ہیں، ڈراؤنے چہرے چلے گئے ہیں، اب میرے سامنے شفیق اور مہربان چہرے میرے سامنے آئے ہیں، انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ تو عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے والدین کے ساتھ مہربان رہو، اچھے سلوک سے پیش آؤ، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت، رسول اسلام کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک پیش کریں، ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولیں۔ تو ناظرین، بس اتنی سی میں بات آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوا ہوں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے اور اچھی لگے تو ثواب جاریہ کے طور پر اس کو آگے لوگوں تک شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ فقط والسلام۔